اپنا اجتہاد. وہ تو اجتہاد کریں گے, ہم لوگوں کو ماننا ہے اور بغیر دلیل کے ماننا ہے, اور اس کے بعد آپ کی گاڑی چلے گی. اور بہت حدیث میں ایسا ہو گیا, ایک آدمی اس کو صحیح کہتا ہے, ایک آدمی ضعیف کہتا ہے. اب جو کوئی حدیث کس کو ضعیف کہتا ہے یا صحیح نہیں, کس کا مطلب وہ حدیث کا انکار کر رہا, وہ اس کی تحقیق کا انکار کر رہا, وہ اس کے اجتہاد کا انکار کر رہا. کس کا انکار کر رہا, وہ کس کا. اور اجتہاد میں ہو سکتا ہے اختلاف, کوئی پریشانی کی بات نہیں, لیکن اجتہاد کا انکار کرے گا وہ جو اجتہاد کا ماہر ہوگا. ہم جیسے لوگوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم جو تو پٹیجر لوگ کہیں گے امام بخاری کو تم نے یہ کیوں کہا, ہم جیسے کہ امام تم نے یہ کیوں کہا. اب ہم جیسے تو کہیں وجود میں ہی نہیں ہے, یہ تو مجتہد تھے, اور ہمیں ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. ہمیں اپنی عقلی گھوڑے اس میں دوڑانے اور بیعت رکھنا. ایک اور چیز, ایک اور غلط فہمی اسی میں, اس حدیث کے سلسلے میں غلط فہمی ہے. حدیث صحیح ہمیشہ صحیح ہوتی, حدیث کبھی غلط نہیں ہوتی. اب حدیث کو حضور کا فرمان ہے نا, وہ کب غلط ہو سکتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں حدیث صحیح ہے یا حدیث غلط ہے, یہ کیا کہتے ہیں ہم, یہ حدیث کی سند یہ صحیح ہے یا حدیث کی سند کیا ہے. یہ مطلب نہیں حدیث و صحیح غلط, حدیث تو ہمیشہ صحیح ہے, حضور کا فرمان ہے تو صحیح ہے. یہ جو ہم صحیح اور ضعیف اور حسن اور یہ اور وہ کہتے ہیں, وہ کس کے بارے میں کہتے ہیں, وہ سند کے. میری بات سمجھے, مجھے اس نے کہا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ, اس سے میں نے اٹھائی موضوع. اگر سمجھ میں نہیں آتا پھر میں دوسرا موضوع پلے پڑھ رہا, مشکل تو نہیں. یہ جو ضعیف صحیح ہے یہ کیا ہے, سند ہے یا حدیث ہے. میرے پیغمبر کا فرمان تو ہمیشہ کیا ہے, صحیح ہے. تو الحمدللہ, اس کا مطلب ایک محدث اس حدیث کو صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ یہ آدمی ٹھیک ٹھاک ہے, دوسرا آدمی کہہ رہا نہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ یہ آدمی گڑبڑ ہے. یہ اپنی تحقیق کرتے ہیں. مثلا یہ آدمی تحقیق کے لیے نکل گیا, یہ کیسے لوگ ہیں, اور اسی زبان میں ان لوگوں نے پورے محلے کی دعوت کی تھی. اس نے پوچھا محلے یہ کیسے لوگ ہیں, بہت شاندار ہے, بہت شاندار ہے, ہمدردی کرتے. اس نے کہا لوگ اچھے ہیں, حدیث صحیح. یہ جب تحقیق کرنے گیا اس میں کچھ جھگڑا ہو گیا آپس میں. اب دیکھے تو جھگڑا لوگ, اس نے کہا حدیث ہی گڑبڑ کے, آدمی کیا سمجھے کیسے ہوتا ہے صحیح اور حدیث کا. اور یاد رکھ لو, جتنے یہ وسائل کم ہو جائیں گے, وسائل کیا ہو جائیں گے, کم ہو جائیں گے, اتنا تحقیق کرنا آسان ہے. اور جتنے وسائل دور ہو جائیں گے تحقیق کرنا مشکل ہے. سمجھے, مثلا گاؤں میں آپ کے محلے میں پہلے کم آدمی تھے, اس وقت اگر جو یہاں کا ہوتا تھا وہ ذمہ دار, کیا کہ اس کو نمبردار وغیرہ, اس سے پوچھیں گے کون کتنے لوگ ہیں کیسے ہیں, میرے خیال سے شاید انگلی میں بتا دی ایسا ہے, یہ ایسا, یہ صحیح ہے, یہ ایسا, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. اور آج اتنی لمبی بستی ہے, اتنی لمبی بستی میں نمبردار کے لیے آدمی کی صحیح شناخت کرنا بڑا مشکل. صحیح غلط ہے, ٹھیک ہے. ایک مسئلہ اور حل کر لو. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا مسئلہ ہے, لیکن یہ تو حدیث ضعیف ہے. مسئلہ سمجھو میری بات, کیا امام صاحب نے یہ مسئلہ کہا ہے اور اس کے بعد میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے. عام طور پر کہتے ہیں ابو حنیفہ نے یہ کہا لیکن حدیث کے بارے میں کیا ہے, ضعیف ہے. سن لو مسئلہ, پہلے یہ سن لو, ضعیف کہا کس نے کہا, کسی اور نے کہا. بھائی اس نے کہا ضعیف تو ہم اس کی تھوڑی مانیں گے اس کی بات. اگر اس کی بات ہم نے مان لی بغیر دلیل تو مان لی. ابو حنیفہ نے کہا ٹھیک ہے, تو آپ ابو حنیفہ کی مانیں اس کی مانیں گے. شاید مشکلوں میں اور سمجھو گا آسان. ایک تالاب ہے, یہاں تالاب, ایک تالاب سے پانی نکلا, صاف و شفاف پانی نکلا, چل رہا ہے. اس نے پیا شاندار, اس نے پیا شاندار, اس نے پیا شاندار, اس نے پیا شاندار. اس کے بعد کوئی آدمی آ گیا, اس نے اس میں گوبر ڈال دیا یا کوئی گند ڈال دی. جب ان کے پاس پہنچے گا, ان کے پاس پہنچے گا, ان کے پاس, یہ کیا کہیں گے, پانی خراب. صحیح کہ غلط کہہ رہے, صحیح کہہ رہے, صحیح کہہ رہے, غلط ہے. یہ تو حق ہے, یہ کہیں گے پانی خراب ہے, لیکن ان کو یہ حق نہیں ہے, یہ کہیں گے انہوں نے بھی خراب پانی. میری بات سمجھ نہیں, مشکل تو نہیں ہو.
چشمہ یہاں سے نکلا، انہوں نے پیا، انہوں نے پیا، انہوں نے پیا، انہوں نے پیا، یہاں تک پانی بالکل صاف و شفاف. یہاں آ کر کس نے گند ڈال دی، گوبر ڈال دیا، پتھر ڈال دیا، گدلا ہو گیا. یہ کہے گا میں نے گدلا پانی پیا، یہ کہے گا میرے پاس گدلا پانی پہنچا، یہ کہے گا میرے پاس خراب پانی پہنچا. یہ صحیح ہے غلط ہے؟ یہ کہتے ہم نے صحیح پانی پیا، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ تو ان کو تو حق ہے، یہ کہتے ہمارے پاس غلط پانی پہنچا، لیکن ان کو یہ حق نہیں کہ انہوں نے بھی کیا پیا. ٹھیک، سنو مسئلہ. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر تشبیہ ان سے لیا صحابی نے. کس نے لیا؟ صحابی سے حدیث لی کس نے؟ تابعی نے. تابعی سے طبع تابعی نے یہاں یہاں یہاں. مسئلہ سن لو. امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں امام محمد، امام محمد کے شاگرد ہیں امام شافعی، امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں امام بخاری، امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی. امام ترمذی، ٹھیک ہے. اب امام ترمذی جب حدیث کو لیں گے تو ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی راوی گڑبڑ آ گیا، کوئی آئے راوی کیا گڑبڑ آ گیا. امام ترمذی کے پاس جب یہ راوی گڑبڑ آئے گا، امام ترمذی جب یہ حدیث پہنچے، یہ کیا کہے گی؟ یہ کیا کہیں گے؟ حدیث صحیح. لیکن امام بخاری کے پاس وہ راوی نہیں تھا، وہ کیا کہیں گے؟ صحیح ہے. اور اس کے بعد اس سے اوپر وہ کیا کہیں گے؟ یہ بات آگے یاد رکھو. ممکن ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ حدیث پہنچی اس وقت بالکل صحیح تھی، کوئی راوی گڑبڑ، لیکن یوں ہی امام ترمذی کے پاس پہنچے کوئی بیچ میں راوی گڑبڑ آئے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ضعیف ہے. لیکن وہ یہ نہیں کہ ابو حنیفہ بھی صحیح حدیث پر عمل کرتے تھے. بات سمجھے نہیں؟ مشکل تو نہیں ہوا؟ امام ترمذی کہہ سکتے ہیں یہ ضعیف ہے اور حق ہے اپنی اجتہاد کا، کیوں؟ راوی آ گیا گڑبڑ. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کس کو؟ ابو حنیفہ کے بعد بھی کیا تھی یہ ضعیف ہے. اس لیے ابو حنیفہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. کوئی مجتہد کہے گا نہیں ان کی حدیث کیا تھی، یہ ان کی ضعیف ہے، وقت تک تو ضعیف نہیں تھی. اس کی میں ایک سادی مثال دے دوں گا. میں ترمذی پڑھاتا ہوں، مجھے الحمدللہ کافی سال ہو گیا ترمذی پڑھاتا ہوں. ترمذی کے ہر صفحے میں قریب جو عربی ترمذی ہمارے پاس ہے، ہر صفحہ میں لکھا یہ حدیث ضعیف ہے، اس پر صحابہ کا عمل. یہ حدیث ضعیف ہے، اس پر صحابہ کا عمل ہے. سوچ لو، یہاں دو سوال کھڑے ہوتے. نمبر ایک، یہ حدیث ضعیف ہے اور صحابہ کا عمل ہے. صحابہ کے زمانے میں حدیث ضعیف تھی نہیں. صحابہ نے ڈائریکٹ کسے لیا تھا؟ حضور علیہ السلام سے لیا تھا. جب حضور سے لیا تھا تو ضعیف ہے ہی نہیں. اور دوسری بات، صحابہ تو ضعیف حدیث پر عمل کر بھی نہیں سکتے. ضعیف حدیث پر کب عمل؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے اور صحابہ کے اس پر کیا تھا؟ عمل تھا. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اب کیوں کہہ رہے امام ترمذی؟ اور دیکھ لو کھول کر جو کہ ہذا حدیث غریب، ہذا حدیث ضعیف وعلیہ عمل الصحابہ. یہ حدیث ضعیف ہے، اس پر صحابہ کا کیا عمل ہے. دو سوال آپ غور کریں. صحابہ کے بارے میں تصور ہی نہیں تھا اس زمان میں حدیث ضعیف ہے، کیونکہ ضعیف تو راوی کی وجہ سے گڑبڑ ہو جاتا ہے. کوئی بیچ میں راوی گڑبڑ آ گیا اس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جائے گی. اس وقت حضور سے ڈائریکٹ لینے والے تھے. یا اگر حضور علیہ السلام سے نہیں لیا، صحابہ سے لیا، صحابہ تو سب ٹھیک ٹھاک تھے. صحابہ کے بارے میں طے الصحابہ کلهم عدول، صحابہ کے بارے میں کوئی گڑبڑ کوئی کہہ نہیں سکتا. تو دو سوال کھڑے ہو جاتے ہیں امام ترمذی پر کہ اس زمانے میں تو حدیث ضعیف تھی نہیں، اور جب حدیث ضعیف تھی نہیں تو امام ترمذی کیوں کہا ضعیف؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کیسے ضعیف حدیث پر عمل کر سکتے تھے؟ اس کا جواب تو میرے خیال سے واضح ہو گیا کہ یہ جو چلی نہر چلی امام ترمذی تک پہنچتے جو گڑبڑ ہو گئی. امام ترمذی کہیں گے یہ حدیث ضعیف ہے میری تحقیق کے مطابق، لیکن چونکہ اس پر صحابہ کا عمل ہے اس لیے اگرچہ میرے نزدیک ضعیف ہے لیکن صحابہ کے نزدیک کیا تھی وہ بات ہوگی سر میں. اب اگر کوئی دیکھا گا ابو حنیفہ نے یوں کہا، حدیث اس کے خلاف ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ حدیث بعد میں بن گئی، پہلے کہاں تھے؟ ٹھیک. اور یہ ایک ہی بات نہیں ہے، ترمذی امام. اور تیسری بات میں ایک بات اور سنو، یہ جو ذہن بن گیا نہ میں خود ہی پڑھوں گا، بس میں اپنی تحقیق کروں گا. میرے بعد میں ایک مطلب بیٹھا تھا مدرسے میں،
ایک آدمی آ گیا، لڑکا آ گیا، بہت پہلے، آج کی بات ہوتے، کہا مجھ صاحب مجھے آپ پر بڑے تعجب ہے آپ پر. میں کہا کیوں؟ کہ آپ تقلید کرتے. کیا کرتے؟ میں نے کہا ٹھیک. میں نے کہا آپ کیا کرتے؟ کہا میں تحقیق کرتا ہوں. میں کہا ٹھیک ہے، آپ کی اپنی شان ہے تو میری اپنی کمی ہے. میں کیا کرتا ہوں؟ تقلید. وہ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم کام کیا کرتے ہو؟ میں تو چلو مولوی ہوں، پڑھاتا ہوں. کہا میں نجاری کا کام کرتا ہوں. چھان، سمجھے، بڑی کارپینٹر. میں نے کہا ٹھیک، کارپینٹر بھی کر سکتا ہے. میں نے کہا دوسرا سوال کیا، اردو آتی ہے؟ عربی تو نہیں، پہلے کیا پوچھوں میں؟ اردو کا اردو سیکھتا ہوں. اردو ابھی اردو سیکھتا ہوں. اور مجھے کیا رہا، کیا مجھے تمہارے پاس تاج ہے، تم کیا کرتے ہو؟ تم کرتے ہو تقلید، اور میں کیا کرتا ہوں؟ ارے بیٹا نہیں چلے گی بات. یہ حدیث کا مسئلہ اتنا نازک ہے، قرآن کا مسئلہ اتنا نازک ہے. آپ کو تو خلوہ دے گیا بھائی، تم بھیجتے جواب پڑھو، خلوہ آپ کے پاس ہے، بعض میں اترو پھر اتنا علم حاصل کرو. ہم منع نہیں کرتے آپ کتابیں نہ پڑھو. یہ کہتے لوگ ہمیں کتاب پڑھنے نہیں دیتے. ہم کہتے پڑھو، لیکن کم از کم اتنی صلاحیت تو پہلے کھڑی کرو. آپ کو دریا پار کرنا ہے، ہم کہتے نہ پار کر بھائی، کنارے میں سلامتی. کہا نہیں نہیں میں پار کر. ہم نے کہا ٹھیک، پہلے کیا سیکھو تم؟ تیرنا سے پھر جاؤ، کبھی بیچ میں ڈوب جاؤ گے. اب ہم اس کو کہتے تم دریا میں کودو نہیں. یہ کیا کہتا ہے؟ دیکھا دیکھا روک رہا مولوی. بھائی ہم آپ کے لیے روک رہے، تمہارے پاس ابھی کیا، تمہیں سوئمنگ تیرنا نہیں آتا ہے، ہمیں تمہاری جان کا خطرہ ہے، ہمیں تمہاری شفقت ہے تم پر، ہم کو آگے نہیں جاتے. اس سے زیادہ مشکل کام کون سا ہے؟ دین کا مسئلہ. ہم کہتے ہیں اترو، بحث میں بھی اترو، مباحثے بھی کرو، پڑھو بھی، پڑھا بھی، کچھ بھی کرو، لیکن پہلے اتنا علم حاصل تو، اگر نہیں کرو گے ہلاکت ہی کرو گے. اپنے آپ کو کیا کرو گے؟ تباہ کرو گے، تباہ کرو گے. میرے ایک مرتبہ میرے پاس آ گیا، کہا جی بس صحیح حدیث مانتا. میں کہا ٹھیک ہے، ہم بھی کون سے صحیح مانتے؟ کیا مانتے ہم بھی؟ کیا بھائی ہم بھی تو صحیح حدیث ہی چاہیے. کون مانتا صحیح حدیث؟ کہا، میں نے کہا اچھا کون سی صحیح؟ کا بخاری میں چاہیے. میں بخاری میں جو آپس میں حدیثوں کا ٹکراؤ ہے اس کو دور کیسے کریں گے؟ کہا کچھ نہیں، ٹکراؤ ہے نہیں. میں کہا اگر ہوگا تو؟ کہا میں کروں گا صاحب. میں کہا بتا. میں نے سادہ مثال دی تھی، بخاری میں ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لائے اور پھر خانہ کعبہ اندر چلے گئے، اور خانہ کعبہ اندر جانے کے بعد حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی. کتنی پڑھی؟ 2 رکعت. صحیح روایت ہے بخاری کی، بالکل کیا ہے. اور اس کے بعد بخاری میں ہے اسی میں کہ حضور اسلام مدینہ سے مکہ تشریف لائے، خانہ کعبہ کے اندر چلے گئے، چاروں کونوں میں دعائیں مانگی، نماز بالکل نہیں پڑھی. بالکل. وہ کیا لکھا؟ پڑھی. یہاں کیا لکھا؟ میں نے کہا پتا اس کو حل کر دو. کہا بخاری میں ہے نہیں. میں نے کہا دیکھو یہ تو آسان، بخاری میں ہے نہیں. بھائی تم نے تھوڑا، بھائی یہ کہتا مجھے پتا، فوراً کیا کہے گا؟ یہ ہے ہی نہیں، یہ اور بیماری ہے. کون یہ؟ بھائی یہ نہیں کہتا مجھے پتا نہیں، کیا کہے گا؟ مطلب میں نے کہا یہ ہے، میں نے دیکھا ہی اردو بخاری لکھا. میں نے کہا دیکھو ایک حدیث میں کیا ہے پڑھی، ایک میں کیا ہے، اور دونوں سند کے اعتبار سے صحیح. اس کا مطلب ہے آپ کو ایک حدیث لینی پڑے گی، ایک چھوڑنی پڑے گی. ایک لینی پڑے گی، ایک. تو ہم جیسے لوگ چھوڑیں گے کسی کو اور کسی کو اختیار کے تو بیوقوفی ہے. ہمیں تو ماہر فن سے ہی پوچھنا ہے کون سی لیں گے اور کون سی. میں اپنے اجتہاد کروں، بیوقوفی ہے. میں تو اللہ بچائے، جیسے وہ ڈوبے گا راستے میں، مجھے ایسا تو ایمان سے جائے گا. بھائی حضور کے ایک فرمان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ایک کو کیسے اختیار کر سکتے؟ میرے پاس ہے ہی نہیں اتنا علم. یہاں بھی کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ اب یہ ایک اور مسئلہ آپ کا حل ہو گیا. جو عام تو کہتے ہیں بھائی مذہب ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے، 4 فقہ کیسے بن گئے؟ 4 فقہ؟ اب جب قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، تو فقہ کتنے؟ یہ کیا فتنہ ہو گیا کڑا؟ دوستو 4 فقہ نہیں ہے، یہ 4 قسم کی حدیث ہیں. کیا ہے؟ مثلا یہی ہے. کتنی حدیث ہے یہ؟ 2 ہے نا، فی الحال 2 ہیں. جب مسلک بنیں گے تو کتنے بنیں گے؟
زیادہ بنیں گے. سنو کتنے مسئلے بن گئے. ایک عالم نے وہ حدیث لی کہ نہیں حضور نے نماز نہیں پڑھی, انہوں نے مسلک بنایا نہیں بیت اللہ کے اندر نماز نہیں ہو سکتی. یہ اندر کی بات ہے, باہر کی نہیں. بیت اللہ کیا اندر نماز ہو نہیں سکتی. کیوں؟ حضور اندر داخل ہو گئے, تشریف لے گئے. اگر نماز وہاں جائز ہوتی تو حضور نماز پڑھتے. حضور نے نماز نہیں پڑھی اس لیے وہاں کوئی نماز ہی جائز تھی. ایک دلیل انہوں نے یہ دی. دوسری دلیل یہ دی جب آپ نماز ابھی پڑھیں گے آپ کا رخ کس طرف؟ کعبہ کی طرف. اگر ادھر کو کریں گے رخ پش ادھر کو کریں گے تو نماز ہو جائے گی. کیوں؟ کھانا تارا کی پشت ہو گئی. جب آپ کھانا کعبہ کے اندر داخل ہو گئے آپ ادھر رخ کریں ادھر رخ کریں ادھر رخ کریں, ہر طرف کھانا کعبہ ہے. لیکن اگر ایک طرف کھانا کا پیچھے سے کیا ہے اور پشت کریں گے کھانا, نماز ہو جائے گی؟ وہ کہتے بالکل نہیں ہوگی بات. نہیں سمجھے بات. ایک تو حدیث ان کی ہے. کون سی حدیث؟ کہ حضور تشریف لے گئے. حضور علیہ السلام جب تشریف لے گئے, تشریف لینے کے بعد حضور نے وہاں نماز نہیں پڑھی. یہ دلیل ہے. اگر جائز ہوتی نماز پڑھ تو کیا کرتے؟ حضور وہاں نماز پڑھتے, لیکن حضور نے وہاں نماز نہیں پڑھی. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ وہاں نماز نہیں پڑھ, کوئی نماز نہیں پڑھ. ایک دن. دوسری دلیل وہ دے رہا ہے بھائی جب تم اندر داخل ہو جاؤ گے تو اگر ایک طرف تو رخ ہو جائے گا دوسری طرف پشت ہوگی کھانا کی طرف, اور کھانا کا تارا پش کرنا جو ہے نماز کو خراب کر دے, نماز ٹوٹ گئی, اس لیے نماز نہیں ہوگی. ایک جماعت ایک فقہ نے یہ لیا. دوسرا فقہ نے کہا نہیں یہ حدیث نہیں وہ حدیث لیں گے. لیکن وہ کہیں گے حضور نے کون سی نماز پڑھی, فرض پڑھی یا نفل پڑھی؟ وہ کہتے ہیں نفل پڑھی, اس لیے خانہ کعبہ کے اندر نفل تو ہو سکتا ہے فرض نہیں ہو سکتا. کتنے مسئلے بن گئے؟ تیسرے آ گئی. تیسرے مجتہد انہوں نے کہا نہیں حضور نے اندر نماز پڑھی. جب نفل جائز ہے فرض و بدرجہ اولا جائز ہے, فرض کو ہم قیاس کریں کس پر؟ نفل پر. کتنے مسئلے بن گئے؟ یہ اماموں نے 4 بنائی یا حدیث نے بنائی؟ نبی کے اس میں فرمان میں وسعت, نبی کے فرمان میں کیا. اگر یہ مسئلہ تمہارا مشکل ہے میں آسان کر دوں گا. اور ترمذی میں حدیث ہے, ٹائم تو زیادہ نہیں ہوا آپ کا. ترمذی میں ایک حدیث ہے, جب ہم پڑھاتے ہیں یہ ذبح جانور کو ذبح کرنا, ایک جانور کو تم نے ذبح کیا گائے کو, اس کے پیٹ سے بچہ نکلا اگر زندہ تو مسئلہ اس کو ذبح کرو, اس کو بھی کھا. حالانکہ کشمیری نہیں کھائے گا, حالانکہ شریعت میں جائز ہے. کیا اگر زندہ نکلا کون؟ بچہ, اس کو کیا کرو؟ ذبح کر کے کھا. لیکن اگر گائے کو تم نے ذبح کیا اور بچہ مر گیا تھا, اس کو کھائیں گے نہیں کھائیں گے؟ ہاں نہیں کھائیں گے. دیکھو حدیث کیا ہے. حدیث سے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا زکات الجنین زکات امہ, زکات الجنین زکات پیش پڑھتے ہیں بعض کہتے ہیں نہیں زکات الجنین زکات امہ. دیکھو زبر زیر کا فرق کیا ہو گیا؟ زبر زیر کا فرق صرف زبر زیر کا. جو لوگ پڑھتے ہیں زکات